مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلى جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. طوبی لنا یا معشر الفقراء ملا باب کرم. طوبی لنا یا معشر الفقراء ملا باب کرم
رکھتے ہیں شاہ مدینہ اپنے منگتوں کا بھرم۔ طوبی لنا یا معشر الفقراء، ملا باب کرم، رکھتے ہیں شاہ مدینہ اپنے منگتوں کا بھرم۔ دو ذبیحوں کا تو بیٹا، تیرا بیٹا بھی ذبیح، تیرے اصل و فرع نے تاریخ آدم کی رقم۔ جو دیا تجھ کو خدا نے آخری حد تک دیا، کر دیا تجھ پر نبوت اور رسالت کو ختم۔ طوبی لنا یا معشر الفقراء، ملا باب کرم، رکھتے ہیں شاہ مدینہ اپنے منگتوں کا بھرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کے پہلے پارے اور سورہ البقرہ سے چند آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے وقت جو ان کی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ جاری ہوا، اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ رب العزت کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دیواریں اونچی کر رہے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت ادھر اپنا اللہ رب العزت کا گھر بنا رہے تھے اور ادھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ وہ دعائیں کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پیارے رب یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہم دونوں کو
اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا بنایا ہے۔ یہ تیری مہربانی ہے جو تو نے ہمیں اپنے احکامات کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو نے حکم دیا شہر چھوڑو، ہم نے ہجرت کر لی، ہمارا کمال نہیں، یہ تیری مہربانی ہے۔ تو نے حکم دیا کہ بیٹے کو بما اس کی والدہ کے گھر سے باہر جنگل بیابان میں چھوڑاؤ، میں چھوڑ آیا، میں نے بھی تیرے حکم کی تعمیل کی، میری زوجہ نے بھی تیرے حکم کی تعمیل کی، تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تیری مہربانی ہے۔ پھر وہ بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر کو ہوا تو تو نے حکم دیا اس کی گردن پر چھری چلا دو۔ بیٹے کے ساتھ بات کی تو بیٹا بھی رضامند ہو گیا اور میں بھی بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا، دونوں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تیری مہربانی ہے۔ اور پھر اسی بیٹے کو ساتھ لے کر آج تیرے گھر کی تعمیر کرنے میں مصروف ہیں، تو یہ بھی ہمارا کمال نہیں، تیری مہربانی ہے۔ تو اے رب، تو نے ہم کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنایا ہے، تو اب ہماری التجا یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، ہمیں اسی طرح اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہماری ذریت میں سے، ہماری نسل میں سے ایک گروہ ایسا بھی رکھنا کہ کائنات گمراہ ہو تو ہو، لیکن ہماری نسل میں سے ایک گروہ ہمیشہ تیرا فرما بردار رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ربنا واجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں بنائے رکھنا، مسلمین لک، اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امۃ مسلمۃ لک، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طائفہ ایسا بھی ہو کہ جو ہمیشہ تیرا فرما بردار رہے، مسلمہ رہے، مسلمان رہے، مومن رہے، با ایمان رہے۔ انکا انت التواب الرحیم وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ بھی قبول فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، بڑی ہی مہربانی کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ پھر فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، مبعوث فرما ان میں، مبعوث فرما ان میں، کن میں؟ وہ جو ہماری امت میں، ہماری اولاد میں سے ایک گروہ مسلمان ہو، وہ جو ہماری اولاد میں ایک جماعت مومن ہو، وہ جو ہماری اولاد میں سے
ایک گروہ ہمیشہ با ایمان رہے، ان ایمان والوں میں، ان امت مسلمہ میں، ان مسلمانوں کی جماعت میں مبعوث فرما، ان میں مبعوث فرما۔ کس کو؟ رسولم منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہو، ان میں مبعوث ہو۔ اور یہاں ہم ضمیر کا مرجع سوائے امتم مسلمۃ لک کے اور کوئی نہیں ہے، اور امتم مسلمۃ لک یہ بیان ہے من ذریتنا کا، کہ ہماری اولاد میں سے ایک گروہ ہمیشہ مسلمان رہے، اور وہ جو مسلمان گروہ ہو ان میں مبعوث فرما اس رسول کو، یتلو علیہم آیاتک، اے پیارے اللہ جو ان کے اندر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، جو ان میں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ان کو پاک کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمتوں والا ہے، تو غالب حکمتوں والا ہے۔ اب ان آیات طیبات کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، قابل غور باتوں میں میں آپ کی پھر توجہ دلاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ ہم کو مسلمان رکھنا، اللہ ہماری اولاد میں سے ایک جماعت ہمیشہ مسلمان رہے، وہ جو مسلمان رہے اس جماعت کے اندر اپنا آخری رسول بھیج دینا، اپنا آخری رسول بھیج دینا۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس رسول کو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، نمبر ایک اولاد ابراہیم میں سے ہوگا، اور اولاد اسماعیل میں سے ہوگا، پھر ان کی ساری اولاد میں سے ان میں سے ہوگا جو قیامت تک کے لیے مسلمان ہوتے چلے آئیں گے، جو مسلمان ہوتے چلے آئیں گے۔ اور تیرے اور میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، اے لوگو سن لو، ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے آنے کی دعا کی تھی وہ رسول کوئی اور نہیں، وہ میں محمد مصطفیٰ ہی ہوں، وہ رسول کوئی اور نہیں، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جس رسول نے پیدا ہونا تھا اس نے تو مسلمانوں کی جماعت میں پیدا ہونا تھا، مسلمانوں کی امتم مسلمۃ لک میں پیدا ہونا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعائے ابراہیمی ہے تو لازم نتیجہ یہ ہے کہ میرے آقا کی والدہ اور میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نسل بعد نسل سارے کے سارے مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مومن بھی ہیں، بولیے
مسلمان بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تک جس پشت، جس صلب اور جس بطن میں میرے نبی کا نور ٹھہرا، وہ مومن بھی تھا، مسلمان بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا امت تک پہنچی تو پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی، کہا قل محبوب تو کہہ، یا اللہ کیا کہوں؟ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ کن دونوں پر؟ ماں اور باپ۔ قل، اے محبوب تو کہہ، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے اس وقت پرورش کی مجھ پر، میری پرورش کی جبکہ میں بچہ تھا، جبکہ میں بچہ تھا، میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا، اور اب تو ان پر رحم فرما جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اپنے محبوب کو کہ اے محبوب تو ان کے لیے رحم کی دعا فرما۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً وہ ایمان والے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائے رحمت کا حکم فرما رہا ہے۔ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی والے بولیے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب۔ یہ دعا قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنایا، اور یہ دعا آج تک ہر نمازی نماز پڑھنے والا اپنی نماز میں پڑھتا ہے۔ تو جب تو یہ دعا کرے تو اس وقت بخشش اور مغفرت تیرے والدین کی ہوتی ہے۔ تو جب میرے نبی تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش، والدیا، اور میرے والدین کو بخش، تو اس وقت کن کی بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ کن کی بخشش کی دعائیں ہو رہی تھی؟ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے پیارے محبوب جو تو سجدہ کرنے والوں میں پلٹتا رہا، تیرا رب تجھے دیکھتا رہا۔ جو تو سجدہ کرنے والوں میں پلٹتا رہا، تیرا رب تجھے دیکھتا رہا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک میرا نور پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں، اور پاک رحموں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جس پشت میں میرے نبی کا نور ٹھہرا وہ پاک تھی اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والی تھی۔ حضرت گرامی قدر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کا نام تھا عامر، اور ان کا لقب تھا شیبہ، مشہور تھے وہ عبد المطلب کی کنیت سے۔
نام عامر تھا اور لقب شیبہ تھا، مشہور تھے عبد المطلب کی کنیت سے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں تھا، حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میری پشت سے ایک درخت نکلا اور اس کی شاخیں زمینوں آسمانوں میں پھیل گئیں۔ جب وہ اٹھے تو طبیعت میں گھبراہٹ تھی، خواب عادت سے بڑا ہٹ کے تھا، خواب بڑا حیران کن تھا۔ اس وقت کے جتنے کاہن تھے، جتنے نجومی تھے، جس کے متعلق آپ کا گمان تھا کہ یہ بڑا اپنے فن میں ماہر ہے، اس کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا۔ کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، جیسا خواب کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اگر تو نے واقعتاً یہ خواب دیکھا ہے تو یہ خواب ایسا ہے جیسا کسی نے خواب دیکھا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے وجود میں نور اس کا ہے جس جیسا کسی کا نور ہے نہیں۔ میں اگر یہ خواب صحیح ہے، واقعتاً تو نے خواب دیکھا ہے، تو پھر ان قریب تیری نسل میں کوئی ایسا بھی پیدا ہوگا کہ آسمان والے آسمانوں سے ان پر ترانے گائیں گے اور زمین والے زمینوں پر اس کے نغمے گائیں گے۔ زمینوں آسمان والے اس کی عظمتوں کے گیت گائیں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ تیری نسل سے ایک ایسا وجود جنم لینے والا ہے۔ تب حضرت عبد المطلب نے شادی کی اور پھر وہ نور حضرت عبداللہ کی شکل میں منتقل ہوا۔ حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا ابھی، اس کا نام تھا حارث۔ تو حضرت عبد المطلب کو خواب میں کہا گیا کہ یہاں بیر زمزم ہے، اسے کھودو۔ بیر زمزم ہے، اسے کھودو۔ زمزم کا کنواں ہے یہاں، اسے کھودو۔ زمزم کے کنویں کے متعلق میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے یہ چشمہ پھوٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اسی چشمہ زمزم کے قریب ٹھہر گئے۔ وہاں پر ایک قبیلہ بنو جرہم آ گیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ پانی تم ہمیں دیتے رہو، تمہاری ضرورتیں ہم پوری کرتے رہیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی۔ پھر جب قبیلہ بنو جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب اور قرب میں قتل و غارت کرنے لگے، چوریاں ڈکیتیاں کرنے لگے، بے حرمتی کے کام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جنہوں نے ان کو شہر مکہ سے نکال دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف کا جو متولی تھا وہ عمر بن حارث تھا۔ تو جب وہ کعبہ سے جانے لگا تو اس نے بیت اللہ شریف کے پاس آنے والی جو نظریں اور نیازیں تھیں وہ بیر زمزم کے کنویں میں ڈالی اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں تھا کہاں، اس کے نشان ہی ختم ہو گئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا
وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو حکم دیا گیا کہ یہاں زمزم کا کنواں تھا، اسے کھودو۔ کنواں تو ہے یہاں، لیکن کہاں ہے، کہاں سے کھودیں؟ تو خواب میں ہی بتایا گیا کہ فلاں جگہ سے کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، قریشیوں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ ملو، ہم مل کر اس کنویں کو کھودیں، لیکن کوئی ساتھ نہ ملا۔ اور انہیں کہا کہ تو کعبے کے قریب اس طرح کی کھدائی نہ کر، اسے روکا، منع کیا، لیکن چونکہ حضرت عبد المطلب کو بار بار حکم دیا جاتا تھا، آپ نے کہا کوئی بھی ساتھ نہیں ملتا تو نہ صحیح، اپنے ایک بیٹے حارث کو ساتھ لیا، کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ اب کنواں کھودنا کوئی دو آدمیوں کا کام تو نہیں ہوتا۔ وہاں حضرت عبد المطلب کو تنگی، تکلیف اور مشقت کا سامنا اٹھانا پڑا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نظر مانی، یا اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ان میں سے ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا۔ اگر 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کروں گا۔ پھر وقت آیا، حضرت عبد المطلب کے اللہ تعالیٰ نے 10 کے 10 بیٹے کر دیے۔ ان کے ٹوٹل بیٹے 12 تھے، بعض نے 15 نام بتائے ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے وہ 12 بیٹے ہیں۔ لیکن اس وقت 10 بیٹے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو خواب میں پھر کہا گیا کہ جو نظر مانی تھی اسے پورا کر، جو نظر مانی تھی اس نظر کو پورا کر۔ نظر کیا مانی تھی؟ قربانی دینے کی۔ انہوں نے اٹھتے ہی، خواب سے اٹھتے ہی ایک دمبا ذبح کیا اور مسکینوں کو کھلا دیا۔ لیکن جب سوئے تو حکم یہ ہوا کہ نہیں، اس سے بڑی قربانی دے۔ اٹھے اور گائے ذبح کر دی، سارا گوشت مسکینوں کو کھلا دیا۔ لیکن پھر خواب میں حکم ہوا کہ تیرا رب اس سے بڑی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب اٹھے اور اونٹ ذبح کر دیا۔ اونٹ کو ذبح کر کے سارا گوشت مسکینوں میں کھلا دیا۔ لیکن جب سوئے تو حکم ہوا کہ عبد المطلب ان قربانیوں کی بات نہیں ہو رہی، جو نظر مانی تھی اس کو پورا کرو، جو نظر مانی تھی اسے پورا کرو، اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ جب بات بیٹے کی قربانی کی آئی تو اب حضرت عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے انہیں بتایا کہ زمزم کا کنواں کھودتے وقت میں نے یہ نظر مانی تھی، اور اب اس نظر کو پورا کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے، مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، تقاضا بھی کیا جا رہا ہے، تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ سارے کے سارے بیٹے کہنے لگے ابا جان ہم آپ کے حکم پر تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہیں، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تم جس کا بھی انتخاب کرو گے انکار نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ اب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں قرہ اندازی کروں گا، قرہ اندازی کروں گا کہ یا اللہ ایک بیٹے کی منت تھی نا کہ ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا، اب میں وہ کروں گا جس کو تو پسند کرے گا، وہ بیٹا قربان کروں گا جس کو تو پسند کرے گا۔ تو قرہ اندازی کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب اپنے سارے بیٹوں کو حرم کعبہ میں لے کر آئے قرہ اندازی کرنے کے لیے۔ ادھر قرہ اندازی ہونے لگی، ادھر حضرت عبد المطلب دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسے میں تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر دعا ہو رہی تھی، ادھر قرہ اندازی ہو رہی تھی۔ جب قرہ اندازی کی گئی تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ اب دیکھیں
عبد المطلب کے کسی بیٹے کا نام ہے ابو لہب، کسی بیٹے کا نام ہے عامر، کسی بیٹے کا نام ہے حارث، کسی کا نام ہے مقوم، کسی بیٹے کا نام ہے ابو طالب، کسی بیٹے کا نام ہے عبد الکعبہ، کسی کا نام ہے عبد العزہ، لیکن جس کو میرے نبی کا باپ بننا تھا اس کا نام رکھا عبداللہ۔ اس کا نام کیا رکھا؟ عبد العزہ نہیں، عبد الکعبہ نہیں، حارث اور ابو لہب نہیں، بلکہ جس کو رسول اللہ کا باپ بننا تھا اس کا نام رکھا عبداللہ۔ نام ہی بتاتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی مومن تھا، نام ہی بتاتا ہے کہ یہ سب سے منفرد تھا، نام ہی بتاتا ہے کہ یہ سب سے انوکھا تھا۔ قرہ فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، پرکشش، جاذب نظر شخصیت۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو پکڑا، ہاتھ میں چھری پکڑی اور ذبح کرنے کی جگہ پر آ گئے۔ جب حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے لگے تو قریش کے لوگ اکٹھے ہو گئے، قبیلہ بنو نجار کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ددیال اور ننہال سارے لوگ آ گئے، کہنے لگے عبد المطلب ہم اس نوجوان کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، ہم اس نوجوان کو ذبح، تو اپنے رب کو کسی اور طریقے سے منا لے، راضی کر لے، لیکن ہم اس بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تو آج اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا تو ایک رسم چل نکلے گی اور لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا عادت بنا لیں گے، ہم اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر کیا کروں؟ کہنے لگے کہ خیبر میں ایک عورت ہے، اس کی کہانت کی بڑی شہرت ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر کوئی حل تلاش کرو۔ حضرت عبد المطلب خیبر میں اس عورت کے پاس پہنچے، اپنا مسئلہ ذکر کیا۔ جب مسئلہ ذکر کیا تو اس عورت نے کہا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو تمہارے اندر دیت دینے کا کوئی رواج ہے؟ انہوں نے کہا ہے، کیا کتنی دیت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 اونٹ ایک بندے کے قتل پر دیت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یوں کرو، ایک طرف اپنے بیٹے کو رکھ لو، ایک طرف 10 اونٹ رکھ لو، قرہ اندازی کرو، اگر اونٹوں کے نام قرہ نکل آئے تو اونٹ ذبح کر دینا، اگر بیٹے کے نام قرہ نکلے تو 10 اونٹ اور رکھ دینا، پھر قرہ اندازی کرنا، اگر پھر بھی بیٹے کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور رکھ دینا، اسی طرح 10 اونٹ کا اضافہ کرتے جاؤ، قرہ اندازی کرتے جاؤ، جہاں تمہارا رب راضی ہو گیا اتنے اونٹ ذبح کر دینا، اتنے اونٹوں کو ذبح کر دینا۔ ایک طرف 10 اونٹ رکھے گئے، ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا گیا، قرہ اندازی کی تو نام حضرت عبداللہ کا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا گیا، قرہ اندازی کی گئی تو نام پھر حضرت عبداللہ کا آیا۔ اونٹ 30 رکھے گئے، پھر 40 رکھے گئے، پھر 50 رکھے گئے، حتیٰ کہ ایک طرف 100 اونٹ رکھا گیا، ایک طرف حضرت عبداللہ رکھے گئے۔ اب قرہ کیا تو قرہ جو ہے تھا وہ اونٹوں کے نام آ گیا۔ تو اس طرح میرے اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد محترم کو قربانی کے لیے منتخب بھی کیا اور بچا بھی لیا، قربانی کے لیے منتخب بھی کیا اور بچا بھی لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منتخب بھی کیا، بچا بھی لیا، اور ادھر حضرت عبداللہ کو قربانی کے لیے منتخب بھی کیا، بچا بھی لیا، اور میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا
میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، 2 میرے باپ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی قربانی کے لیے منتخب کیا۔ میرے دوستو، جس کا انتخاب اللہ کرے، جس کا انتخاب اللہ کرے، اس کے ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے بندے کو شرم آنی چاہیے۔ جس کا انتخاب اللہ کرے، ارے ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی عبادت کے لیے انتخاب اللہ کا کیا ہے، ہم اللہ کا انتخاب کریں تو مسلمان ہوں۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے جس کا انتخاب کرے اس کے مسلمان ہونے میں شک کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو منتخب کر کے ادھر بھی بتایا تھا، اشارہ دیا تھا کہ لوگوں سن لو، پہلے ایک ذبیح نے مانگا تھا، اب ایک ذبیح کے شکم میں آ چکا ہے۔ پہلے ایک ذبیح نے مانگا تھا اور اب ایک ذبیح کی پشت میں آ چکا ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ کسی کو بھول نہ رہے، جس کو مانگا تھا وہی ہے اور جنہوں نے مانگا تھا وہی ہیں، مانگنے والے بھی وہی ہیں، امتم مسلمۃ لک، اور آنے والا بھی وہی ہے جس کے بارے میں دعا کی گئی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہم میں رسول بھیج۔ جب حضرت عبداللہ کی خاطر 100 اونٹ ذبح کیا گیا، جبکہ ایک بندے کی دیت 10 اونٹ تھی، ایک بندے کی دیت 10 اونٹ تھی۔ حضرت عبداللہ کی طرف سے جب 100 اونٹ ذبح کیا گیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 10 آدمی ایک طرف ہوں، میرے نبی کے والد ایک طرف، یہ اکیلا 10 ہاشمی اور قریشی مردوں کے برابر ہے۔ دھوم مچ گئی کہ حضرت عبداللہ کی یہ شان۔ اور پھر آج قانون کیا ہے دیت کا، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، قصاص کی بجائے دیت پر صلح ہو، تو آج دیت 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی قیمت ہے، 100 اونٹ کی قیمت، 100 اونٹ دیا جائے گا یا 100 اونٹ کی قیمت دی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے تو 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اب 100 اونٹ، تو 10 سے 100 اونٹ دیت یہ کب ہوئی؟ جب حضرت عبداللہ کی ذبیح کے وقت 100 اونٹ دیت میں دیے گئے، فدیے میں دیے گئے، قربان کیے گئے۔ تو حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد وہ ہیں جنہوں نے انسانیت کا مرتبہ بلند کر دیا، 10 اونٹوں سے اٹھا کر 100 اونٹوں کے برابر کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی تو سارے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عبداللہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا تھا۔ پھر 100 اونٹ فدیہ دے کر انہیں بچایا گیا۔ سارے لوگ حضرت عبداللہ کی طرف عظمت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، جتنی عزتیں پہلے تھی اس سے زیادہ اب ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کا گزر ہوا ایک جگہ سے، تو وہاں یہودی ایک عورت تھی، یہودی، اور وہ تورات کی عالمہ تھی۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگی کہ اے عبداللہ، تیری جان بچانے کے لیے 100 اونٹ دیے گئے ہیں، وہ 100 کا 100 اونٹ میں تجھے دیتی ہوں، تو مجھے اپنی بیوی بنا دے۔ میں 100 اونٹ دیتی ہوں، تو مجھے اپنی بیوی بنا لے۔ آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کے فیصلے تو میرے والد گرامی ہی کریں گے۔ فرمایا اگر تو مجھے بیوی نہیں بناتا تو ایک مرتبہ میرے ساتھ صحبت کر، میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا جب حلال کرنے کو تیار نہیں ہو، حرام کرنے کو کیسے تیار ہوں گا؟ جب حلال کرنے کو تیار نہیں ہوں تو حرام کیسے کروں گا؟ عورت ہو، خوبصورت ہو، نوجوان ہو،
100 اونٹ کی آفر بھی ہو، پھر بھی حضرت عبداللہ نے جواباً کہا یحمل کریم عرضہ و دینہ، عزت والا وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت بھی بچائے اور اپنا دین بھی بچائے۔ حضرت عبداللہ کا جواب یہ تھا کہ 100 اونٹ کے لالچ میں آ کر میں اپنی عزت بھی پامال کروں اور اپنے دین کو بھی نیلام کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ کا یہ جواب قابل غور ہے۔ فرمایا کہ یحمل کریم عرضہ و دینہ، جو عزت والا ہوتا ہے وہ اپنی عزت بھی بچاتا ہے، اپنا دین بھی بچاتا ہے۔ اب اس جواب سے کیا سمجھتے ہو کہ کوئی کافر یہ جواب دے گا؟ دین کی فکر بے ایمانوں کو نہیں ہوتی، دین کی فکر ایمان والوں کو ہوتی ہے، دین کی فکر ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، جو وہب کی بیٹی تھی۔ حضرت وہب اپنی قوم کے سردار تھے، ان کی بیٹی آمنہ۔ ادھر حضرت عبداللہ کی جوانی سارے عرب میں مشہور تھی، ان کا حسن و جمال سارے عرب والوں میں مشہور تھا، اور دوسری طرف سیدہ آمنہ کا حسن و جمال سارے عرب میں مشہور تھا۔ یعنی جن کو سارے عربوں میں بہترین پایا تو ان کو میرے رب تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کا امین بنایا۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ جب سیدہ آمنہ امن والی، آمنہ ایمان والی، آمنہ کا معنی کیا ہے؟ ایمان والی۔ ادھر حضرت عبداللہ کا نام دیکھو، نام ہی بتاتا ہے کہ یہ مومن مسلمان ہے۔ ادھر حضرت سیدہ آمنہ کا نام دیکھو، نام ہی بتاتے ہیں کہ پورا معاشرہ جن غلاظتوں میں بھی تھا، جن کے وجود میں میرے رب نے اپنے نبی کے نور کو رکھا، وہ وجود کوئی عام نہیں تھا بلکہ اسلام اور ایمان کا گہوارہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ سے ہوئی، اور آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ وہ نور محمدی جو پیشانی عبداللہ میں جلوہ فگن تھا، وہ شکم آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آیا۔ اب گزر ہوا حضرت عبداللہ کا وہیں سے، اور وہی عورت راستے میں بیٹھی تھی، وہی عورت راستے میں، اس نے سلام تک نہیں کیا، سلام تک نہیں کیا۔ اب ایک بندہ ایک وقت جان قربان کر رہا ہو، دوسرے وقت منہ میں پھیر کر چرل دے، تو بندہ جتنا بھی تحمل مزاج ہو، سوال تو پیدا ہو جاتا ہے دل میں کہ کل کیا رویہ تھا، آج کیا رویہ ہے، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ حضرت عبداللہ نے بھی پوچھا کہ کل تو تم 100 اونٹ کی آفر کروا رہی تھی، اور آج تو مجھے سلام بھی نہیں کر رہی، آج تو بلا بھی نہیں رہی، حال بھی نہیں پوچھ رہی۔ تو وہ کہنے لگی کہ عبداللہ تیرا کیا خیال ہے؟ میں تجھ پر عاشق تھی، میں تو اس نور پہ عاشق تھی جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ وہ سعادت میرے مقدر میں آ جائے جس کے متعلق میں نے تورات میں پڑھا ہے، وہ نور کی میں امین بن جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جس کو دینی تھی دے دی۔ تو اے عبداللہ یہ نہ سمجھ کہ میں تیری طالب تھی یا میں بد کردار ہوں، نہ میں بد کردار ہوں نہ تیری عاشق تھی، بلکہ میں تو اس نور کی عاشق تھی جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا۔ جس کی پیشانی میں نور چمکے اس کے بارے میں کسی کو تردد ہو تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس کا اپنا ایمان تردد میں ہے۔ تو میرے دوست، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نور جو وجود عبداللہ میں تھا، اب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود میں منتقل ہوا۔
تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی نبی کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی حضرت آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں مبارک دے رہے ہیں، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ روح اللہ آ رہے ہیں، نبی آ کر مبارکیں دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے پاس ایمان بھی نہ ہو اس کی خوابوں میں نبی آیا کرتے، جس کو ہر مہینے نبیوں کے دیدار ہو، نبیوں کے خواب میں دیدار آئے، بشارتیں ملے، خوشخبریاں ملے، ان کے ایمان پہ بحث کرتے ہو۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود مقدس میں اس نور کو آئے ابھی 2 مہینے ہوئے تھے۔ کتنے ہوئے تھے؟ 2 مہینے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ وصال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کا وصال کہاں ہوا؟ جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ ابوا کے مقام پر ان کا مزار بنا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا مزار حجون کے مقام پر بنا۔ جہاں بھی بنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اب یہ خدمت سونپ گئے کہ جس نور کی حفاظت اب تک میرے ذمہ تھی، اس نور کی حفاظت اب کے بعد تیرے ذمہ ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اس نور کی حفاظت کی۔ تو میرے دوستو، اب والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا حافظ ہو اور وہ قرآن کے مطالب پر عمل کرنے والا ہو، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، زندگی قرآن کی خدمت میں گزار دے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو، قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو ایسا نورانی تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب ہوگی۔ یہ تاج کسے پہنایا جائے گا؟ قرآن پڑھنے والے کو۔ اگر قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ کو اتنی عزت دی جائے گی تو جس نبی پر قرآن اترا ہے اس کے ماں باپ کو کتنی عزت دی جائے گی۔ آج کوئی لوگ قرآن پڑھیں تو قرآن کی برکت سے ان کو عزتیں ملیں، ان کے ماں باپ کو عزتیں ملیں، اور جس نبی پر قرآن اترا ہو اس کے ماں باپ کو کوئی عزت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی عزت تو ایمان کی عزت ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، جس طرح اللہ رب العزت نے میرے نبی کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں اور اس نبی کے تصدق سے کائنات کو عزتیں دی ہیں، تو اس خدا نے اس نبی کے ماں باپ کو بھی عزتیں عطا فرمائی، اور ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے ہیں، اور ایسے کمال عطا فرمائے ہیں کہ جن کی کہیں مثال ہی نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کی عزت اور احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم